وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا کوئی بات قبول نہیں۔ اگرچہ کافر برا محسوس کرے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، میرے پاس آج خطبے کے اندر 3 باتیں ہیں، کوشش کریں گے تینوں بیان ہو جائیں، نہ ہو سکی تو 2 باتیں بیان کر لیں گے، 1 بات اگلے خطبے پہ رکھ لیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر دین اسلام امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام کو جو عزت، رفعت، مقام ملا ہے وہ کسی اور دین کو نہیں ملا۔ دوسری بات، مجھے اور آپ کو اس دین سے گمراہ کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں وہ کیا کیا ہیں، جنہیں میں اور آپ انکانشسلی، غیر شعوری طور پر قبول کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اور تیسری بات، اگر اسلام کی حیثیت امتیازی ہے تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کو باقی ادیان سے ممتاز کرتی ہیں؟ تینوں باتیں سمجھ آ گئی۔ پہلی بات، اسلام امتیازی حیثیت رکھتا ہے، ہمیں اس سے گمراہ کرنے کے لیے ہتھکنڈے کیا استعمال ہو رہے ہیں، اور اس کو ہم چھوڑ کیوں نہیں سکتے، اس کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ 3 باتیں۔ پہلی بات جو میں نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 32 اور 33 کی تلاوت آپ کے سامنے کی، اللہ کافروں کے ارادے ہمیں بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر پہلے بھی یہ کوشش کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیا کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہیں گے، دین اسلام کو ختم کرنا چاہیں گے۔ اور اللہ کہتا ہے مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے نور کو مکمل نہ کروں، اور اس نور کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پیغمبر کو بھیجا، ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ یہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا پیغمبر اس دین محمدی کو تمام ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناپسند لگے، وہ ناپسند کرے۔ دین اسلام کی حیثیت اللہ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ کون سا ہے؟ دین اسلام۔ پہلے سمجھیں کہ آپ کے دین کا، جس کو آپ نے قبول کیا، اس کا مقام کیا ہے۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے پیغمبر ہیں، ایسے ہی جو ان پر شریعت نازل کی، جو دین بھیجا ہے، وہ بھی اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، مجھے جو سب سے زیادہ محبوب دین ہے وہ دین اسلام۔ اور دین اسلام کے علاوہ کوئی جو دین لے کر آئے گا، اللہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو میری عدالت میں محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد کوئی اور دین کی وضاحت پیش کرے گا، میری بارگاہ کے اندر اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔
فَلَن يُقْبَلَ مِنْ ہرگز قبول نہیں کیا جائے. اگر اللہ کے ہاں یہ دین پسندیدہ ہے، اگر اس دین کے علاوہ اللہ کہتا ہے میں کوئی دین پسند نہیں کرتا، نہ کل قیامت کے روز قبول کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو برتری ہے باقی ادیان پر وہ موجود ہے. لیکن مجھے اور آپ کو ہمیشہ دنیا، سماج، معاشرے اور وہ سامراجی نظام وہ ہمیں محسوس کرواتے ہیں نہیں نہیں بھائی یہ چھوڑیں، سب چھوڑیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمان کو الگ ہیں، نہیں کوئی یہودی الگ ہیں، ایسا نہیں ہے، عیسائی الگ ہیں، ایسا نہیں. کہتے ہیں نہیں سارے کے سارے ابراہیم کو ماننے والے ہیں، کوئی ان کے اندر ڈیفرنس نہیں. وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جو ہر جمعے خطبے کے اندر ہم آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ایسے ڈرو ایمان والو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم صرف مسلمان. پہلی بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کے دین کا، دین اسلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یہ اللہ کا پسندیدہ دین. قرآن کریم کی ایک آیت سورۃ البقرہ کے اندر جس کے اندر آتا ہے کہ یہودی، نصرانی، مجوسی، صابی، جو بھی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، ایسے لوگ کل قیامت کے روز غمگین نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے. بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں نے مجھے، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز نے مجھے فون کر کے اس آیت کا مفہوم جاننا چاہا. یہ یہاں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی بات نہیں ہے. اس آیت کے اندر محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے کہ جو یہودی ہے، عیسائی ہے، صابی ہے، مجوسی ہے، وہ اللہ پر ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، ایسے بندے کو کل قیامت کے روز کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. اور ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے اس کو قبول کیا. یہ پہلا طریقہ ہے ہم کو گمراہ کرنے کا، ہم کو گمراہ کرنے کا. اس کے جوابات بہت سارے ہیں. ایک جواب سن لیجئے، کیا دین اسلام صرف اس ایک آیت کا نام ہے؟ جی کیا دین اسلام صرف اس ایک آیت کے اندر ہے؟ وہ جو سورۃ البقرہ کی ہی ایک دوسری آیت ہے، آیت نمبر 177، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اس کا کیا کرنا ہے؟ کہ ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے، سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے. اس آیت کا کیا کرنا ہے؟ گویا وہ اسی آیت کے گرد گھومتے کیوں ہیں؟ یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر مستشرقین، ان کافروں نے یہ بات ڈالنے کی کوشش کی ہے جو اسلام کے بارے میں لکھتے ہیں. یہ دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس آیت میں تو محمد پہ ایمان لانے کی بات ہی نہیں ہوئی ہے. تم کیسے کہتے ہو کہ اسلام والے کامیاب ہوں گے باقی سارے گمراہ جہنم میں جائیں گے؟ تو یہ ان کے طریقہ واردات ہے مجھے اور آپ کو یہ بتانے کا کہ ہمارے اور تمہارے دین میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے بھائی فرق ہے. اگر فرق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی آخری پیغمبر بھیجنے کی؟ کیوں جی؟ اور آپ جانتے ہیں رسول کون ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے اور رسول کون ہوتا ہے؟ نبی پچھلی شریعت کی وضاحت کرتا ہے، رسول کو نئی شریعت ملتی ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہوتا ہے وہ ضرور نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. یہ بات پڑھتے ہیں آپ بچپن سے پڑھتے ہیں. تو پھر اللہ کو آخری نبی بھیجنے کی ضرورت تھی اگر سب کچھ ہی ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کوئی انجیل سے حوالہ نہیں دیا گیا، کوئی تورات سے حوالہ نہیں دیا گیا، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے قرآن سے حوالہ دیا گیا. اگرچہ اس آیت کے بہت سارے جوابات ہیں، لیکن ایک جواب کافی ہے کہ کیا صرف ایک آیت کے اندر سارا دین اسلام؟ جبکہ قرآن کہتا ہے، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی کیا کرتی ہیں؟ تفسیر کرتی ہیں. بعض آیتیں بعض آیتوں کی کیا کرتی ہیں؟
تفسیر کرتی ہیں. تو کوئی کہے کہ نہیں یہ ایک ہی آیت ہے، بس اس کا جو مفہوم میں سمجھ آ گیا وہ ٹھیک ہے. نہیں میرے بھائی، یہ بات غلط ہے. تمام ادیان ایک جیسے نہیں ہیں. اور یہ سلسلہ کب سے جاری ہے ہمیں گمراہ کرنے کا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مکے کی وادی کے اندر اللہ کے رسول نے دعوت کا آغاز کیا. آ جاؤ دین اسلام کو قبول کرو، میرے اوپر وحی آئی ہے، ایمان لے آؤ. آپ علیہ السلام نے بڑی بڑی سلطنتوں کو خطوط مدنی دور کے اندر لکھے، اور ٹائٹل کیا تھا ہر خط کا؟ اسلم تسلم، اور تم اسلام قبول کر لو تمہیں امن مل جائے گا. روم والے، اٹلی والے، ایران والے، کیسر و کسرا بادشاہ مذاق اڑاتے، کہتا لو بھائی مدینے کے اندر، مکے کے اندر وہ محمد ابن عبداللہ، وہ بکریوں کے چرواہے، غریب مفلوق الحال، ہمیں دھمکی لگا رہا ہے. کہتا ہے اسلام قبول کر لو تمہیں امن مل جائے گا. اچھا تجھ سے امن ملے گا؟ ہمیں دعوت دے رہے ہیں. مکے کی گلیوں میں ظلم و ستم کا بازار بھی گرم ہے، لیکن دعوت رک نہیں رہی. دعوت رک نہیں رہی. کچھ لوگ کے اصول پیش کیے گئے. اچھا اے محمد ابن عبداللہ، نہیں نہ تو مانتا، ایسا نہ کر لیں کہ ہم تیرے خدا کی تھوڑی دیر عبادت کر لیں گے، تو ہمارے خداؤں کے سامنے پیش ہو جایا کر. کونسیلیشن جسے آپ کہتے ہیں، تصفیہ. آج بھی دنیا بین المسالک اور بین المذاہب، اللہ کرے میری بات سمجھ جائیں، بڑی کوشش کرتا ہوں اس کو سادہ الفاظ میں سمجھاؤں. مسلکوں کے اندر اور مذاہب کے اندر یہ بات آج کے دور میں بڑی ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ سارے مولوی فرقہ پرست ہیں، یہ مذہب پرست ہیں، یہ فلاں نہیں، ختم، سب ایک جیسا ہے، all is well. ٹھیک ہے یار، سب ٹھیک ہے، یہ یوں ہی دکانداریاں. اللہ کی قسم جھوٹ کہتے ہیں، سب جھوٹ. ببانگے دول. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دعوت نہیں دی گئی تھی کہ آپ کیا کرتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی آپ نے ہے، سنت تازہ کی، عقیدہ بھی تازہ کر. ان سے بھی کہا گیا تھا کچھ لو، کچھ دو کے اصول پہ عمل کر لو. کیا کہا تھا کہ نہیں، میری تمہارے ساتھ جنگ رہے گی، میری تمہارے ساتھ جنگ رہے گی. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تب تک میری تمہاری لڑائی ہے. اصل میں نا ہم لوگ تساہل پسند ہیں، دین کی خاطر قربانیاں دینا نہیں چاہتے ہیں. یار یہ کل یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے چھوڑو یار، پیار محبت کی بات کرو. یہ لڑائیاں، اگر پیار محبت کی بات، تو پیغمبر علیہ السلام اس کائنات کے اندر وہ پیغمبر امن تھے. سب سے بڑی بات وہ کرتے، مکے کی وادی کے اندر خون بہانے کی ضرورت نہیں تھی. اور جب حق کو منوانا ہے تو حق کیسے ہی منوایا جائے گا؟ میٹھی میٹھی، اللہ کی قسم نہیں، آپ کو تکلیفیں آئیں گی، لوگ باتیں کریں گے، ایذائیں سہنا پڑے گی، قربانیاں دینا پڑے گی، تب جا کے حق غالب آتا ہے. حق حق ہے، ہدایت ہدایت ہے، کوئی مذاق نہیں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں سر وہ فلاں بندہ دیکھا ہے، وہ کہتا ہے سارے ٹھیک ہیں. وہ آپ نے فلاں بندہ بھی دیکھا، وہ بھی کہتا ہے سارے ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر میرا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کرے یہ ہضم ہو جائے. میں کہتا ہوں میرے بھائی، ہدایت کوئی اتنی فضول چیز نہیں ہے ہر ایک نو جا جفا مارے، ہر ایک دے گھر جا وڑے. ہدایت کوئی فضول، کائنات کی قیمتی ترین متاع اللہ کی ہدایت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابراہیم نے بھی انکار کیا علیہ الصلوۃ والسلام، کہا نہیں کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، نہیں، یہ جو چو چو کا مربع ہے نا، کچھ تم مان لو کچھ ہم مان لیں، بڑے امن کے ساتھ رہیں گے. امن کی بھاشا، امن کے سبق، کہ بڑا اس عراق کی سرزمین میں امن رہے گا، مصر کے اندر، عرب فلان جگہ امن رہے. نہیں، ببانگے دول پیغمبر نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو گے میری تمہاری بات ہو سکتی ہے، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرو گے میری تمہاری بات نہیں ہو سکتی. یہ دو ٹوک موقف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ نا
ہم تیرے رب کے سامنے جھکتے ہیں، کچھ دیر تم ہمارے رب کے سامنے جھک لو۔ اللہ نے آسمان پہ رب کریم سن رہا ہے، قرآن بھیجا، پیغمبر ان کو قرآن پڑھ کے سنا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ تم ڈائلاگ کرتے ہو مجھ سے اور کہتے ہو کچھ تم مان لو کچھ ہم مان لیں، میرا رب کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بڑا کلیئر موقف کہ نہیں، میں تمہارے الہوں کے سامنے، میں محمد عربی نہیں جھک سکتا، میں تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میں محمد جھک جاؤں، تصفیہ کر لوں، اور تھوڑا سا اور آگے بڑھے، تاریخ کیا بتاتی ہے؟ مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور پیغمبر علیہ السلام کو مکے کے مشرکوں کی طرح اس نے بھی یہی میسج بھیجا۔ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پیغمبر آپ بن جائیں، کچھ لوگوں کا پیغمبر میں بن جاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے پیغمبر آپ بن جائیں، کچھ لوگوں کا پیغمبر تصفیہ ہو جائے گا، امن سے رہیں گے، ورنہ جنگ ہے، ورنہ لڑائی ہے، یہ عرب کی سرزمین خون سے رنگی جائے گی۔ یہ کتنی بری بات، بہتر ہے کہ ہم تصفیہ کر لیں، پیار سے، محبت سے، کچھ مان لیں، کچھ منوا لیں۔ کیا ہوا پھر؟ اللہ کے رسول نے اس کی اس آپشن کو قبول کیا؟ قطعاً نہیں، بلکہ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، دین اسلام کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں نا، 250 سے کچھ اوپر صحابہ کی شہادت ہے کفار کے مقابلے میں، جبکہ خالی ختم نبوت پہ مسلمہ کے یہ بات کرنے کی دیر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، باقاعدہ جہاد ہوتا ہے، جنگ یمامہ ہوتی ہے، 1200 صحابہ شہید ہوتے ہیں، 700 قاری قرآن ہیں، شہادت دیتے ہیں، کس بات پہ؟ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ حق باطل کے سامنے جھک کے محبت پیار کی بات کر کے دنیا جنگ میں نہ بدلے۔ نہیں میرے بھائیو، یاد رکھنا، حق کو منوانے کے لیے خون بہانا پڑتا ہے۔ مولوی صاحب میٹھی میٹھی بڑی کڑوی تقریر کرتے ہیں، سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، جو جہاں لگا ہے سب اچھا ہے، اپنا چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ، کتنے پیار محبت سے زندگی بسر ہوگی۔ میرے پیغمبر کے پاس یہ سوچ، فکر، یہ تفہیم کیا نہیں تھی؟ کائنات کا مدبر ترین انسان، کیا ان کے پاس یہ افہام و تفہیم نہیں تھی؟ کیا ضرورت تھی دندان مبارک شہید کرانے کی، طائف کے اندر مار کھانے کی، مارکہ بدر بپا کرنے کی، احد کے اندر لڑنے کی، خندق بپا کرنے کی، تبوک کی طرف نکلنے کی؟ بھوک ہے، مفلوق الحالی ہے، نکلیں گے، رومیوں سے ٹکراؤ ہے، لڑیں گے، کیوں؟ میرے رب نے ڈیوٹی لگائی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ اکبر۔ آئیے تیسری بات، اکبر بادشاہ ہے، میں درمیان میں بہت ساری ہسٹری چھوڑ رہا ہوں مختصراً، میری باتیں لمبی ہو جاتی۔ اکبر بادشاہ کہتا ہے تصفیہ ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اس نے ہندو عورتوں سے بھی شادی کی ہوئی تھی، اس نے ہندو عورتوں سے بھی، جس طرح آپ کے وہ مسلم ایکٹرز ہیں نا، آپ کے ہندوستان کے مسلم ایکٹرز ہندو عورتوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں، اکبر نے بھی کی تھی۔ ہر مذہب کی عورت سے شادی کر رہا ہے، اور کیا بنایا تھا اس نے؟ دین الہی۔ کیا بنایا تھا؟ دین الہی۔ بادشاہ موج مستی تو چاہتا ہے نا، موج مستی رہے، فتنہ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، مارکہ کارزار نہ ہو، اور مکس کر لینا سب کو، تو ایک درمیان سے کچھ باتیں یہودیت کی لے لیں، کچھ عیسائیت کی لے لیں، کچھ مجوسیت کی لے لیں، کچھ صابئیت کی لے لیں، کچھ اسلام کی لے لیں، درمیان میں ایک مذہب بنا لیتے، دین الہی، سب کی مانی جائے گی، آرام سے رہیں گے۔ ہر دور کے فرعون کے سامنے موسیٰ ہوتا ہے۔ شیخ احمد سرہندی کھڑے ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ دین اسلام کو باقی ادیان کے اندر گڑبڑ کرنا چاہتے ہو۔ آئیے ذرا اور آگے بڑھیے۔ 1979 کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا، مصر اور اسرائیل کی جنگ کو جنگ بندی کرانے کے لیے امریکہ ہر لڑائی میں آیا نا، تاریخ بتاتی ہے، امریکہ
ہر لڑائی میں آیا. اس وقت کا پریزیڈنٹ جمی کارٹر، اس نے کیمپ ڈیوڈ کے اندر سمجھوتا کروایا مصریوں اور اسرائیلیوں کا کہ بھائی جنگیں چھوڑ دو. اور اس نے نعرہ پتہ کیا لگایا صلح کروانے کے اندر؟ اس نے کہا ابراہیم کے تمام پیاسے بیٹوں کے لیے یہ امن کا ایک معاہدہ ہے. ابراہیم کے تمام پیاسے بیٹوں کے لیے یہ ایک امن کا معاہدہ ہے. کیا مطلب کہ ہم عیسائی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، یہودی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، تم بھی ابراہیم کو مانتے ہو، تو آؤ امن کا معاہدہ کرتے ہیں. تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. 1993 اوسلو معاہدہ ہوا، اور یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بندی کے لیے تھا. اسرائیل کا فلسطین کا کچھ علاقے پہ قبضہ ماننے کے لیے تھا. اور اس وقت جو صدر کلنٹن تھا اس نے کیا کہا تھا؟ آج بہادری کے سفر میں ہم ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل کے ساتھ مل کر امن کو دل و جان سے پیش کرتے. یہ جال امت مسلمہ پہ پھینکا جا رہا ہے. بات یاد رکھنا، یہ جو آپ کے مڈل ایسٹ ہے، مشرق وسطی ہے، ان کے بہت سارے ممالک نے ان چیزوں کو قبول کیا ہے. کافر آگے بڑھتا ہے، آپ کو کہتا ہے ابراہیم کی بات کرو، ابراہیم کی بات کرو. اور آج یاد رکھیں، آپ اٹھائیں کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آج یورپ کے اندر تمہیں انٹریپ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے، تمہیں پھنسانے کے لیے ابراہیمیہ کے نام سے فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ سب ابراہیم کے ماننے والوں کا ایک مکس سا مذہب بنایا جائے، مکس مذہب بنائے. اور انور سادات مصر کا، اس نے باقاعدہ کوشش کاوش کی مجمع الادیان کے نام سے کہ ایک امیلگم تیار کیا جائے، سارے مذاہب کی تھوڑی تھوڑی باتیں لے کے چلایا جائے تاکہ بین المذاہب جنگیں نہ ہوں. بڑھتے یہ تاریخ بھری پڑی ہے. ابھی آپ کے جو ٹرمپ نے جو بہت بڑا معاہدہ کرا، اس کا نام کیا ہے؟ ابراہم اکارڈ. اس کا نام کیا ہے؟ اچھا یہ کیا چکر ہے؟ یہ 1979 سے لے کر اب تک یہ کافر جب بھی جنگ کے اندر آتے ہیں ہمیں ابراہیم کا واسطہ، ابراہیم کے نام سے، ابراہیم اکارڈ، ابراہیمیہ. یہ کیا چکر ہے؟ تاکہ بتایا جائے ہم سب اس کے ماننے والے ہیں، مسلمانوں آؤ نا کٹھے مل کے بیٹھ جائیں. کتنا آسان سلوشن ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. تم بے ایمان ہو، تم مشرک ہو، تمہارا تثلیث کا عقیدہ، اللہ اس کا بیٹا روح القدس، تمہارا تثلیث کا عقیدہ، یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اسلام واحد دین جو خالصتاً ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے. تم کہتے ہو کہ ہمارے درمیان اشتراکیت بہت ساری ہے. پہلی بات پر اختلاف ہے. تم کہتے ہو نہیں ہم سارے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کانا حنیفن مسلمن، یکسو کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. وما کانا من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. میرے بھائیو یہ پڑھی لکھی باتیں، یہ فیکٹس اینڈ فگرز. اب آتا ہوں میں اس طرف جو سادہ بندے کو پھنسانے کے لیے جو جال بچھایا جاتا ہے. بڑے عرصے سے دل میں تڑپ تھی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بتاؤں گا کہ اسلام کی عالم دیان کے اندر سٹیٹس اور اس کی حیثیت کیا ہے، جسے ہم معمولی سمجھ کے کہتے ہیں نہیں وہ سب ٹھیک ہے، سارے مسلک بھی ٹھیک ہیں، سارے مذہب بھی ٹھیک ہیں، جہاں کو لگا ٹھیک. یہ انتہائی گھٹیا نعرے. ہاں اختلاف کرو، میں نہیں کہتا کہ آغاز اختلاف میں تلوار نکال لو. جو اللہ نے نبی کی ڈیوٹی لگائی لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ ڈیوٹی کیا تھی کہ دلیل کے ساتھ میرا محمد میرے دین کو دنیا میں غالب کرے صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل لو، اختلاف دلیل کے ساتھ کرو. اور
آداب اختلاف آنے چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جھگڑے نہیں, تلواریں نہیں, خون بہا نہیں, ہمیں آداب کے اختلاف کے آداب آنے چاہیے. مجھے اور آپ کو کیا بتایا جاتا ہے, آپ مانیں گے, مجھے اور آپ کو یہ تو پڑھے لکھوں کی باتیں ہیں نا, ابراہیم اکارڈ ہے, ابراہیمیہ ہے, ہاں ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل کی وجہ سے ہم امن کا معاہدہ کرتے ہیں, ہم سب ان کے ماننے والے ہیں. مجھے اور آپ سے کہا جاتا ہے او بھائی کون سی باتیں, او بھائی کون سا مذہب, انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. یہ جملہ سنا ہے آپ لوگوں نے, جملہ سنا ہے؟ اللہ کی قسم منبر رسول, اللہ کا قرآن انتہائی گھٹیا جملہ ہے. تاریخ عالم کے اندر دکھاؤ مجھے کہیں کوئی یہ مذہب گزرا ہو جس کا نام انسانیت ہو, یہ سب سے بڑا مذہب ہے, بتاؤ مجھے. ہاں, ان الدین عند اللہ الاسلام, جو رب نے آسمان سے دین اسلام بھیجا ہے اس نے بتایا ہے انسانیت کسے کہتے ہیں. اس نے بتایا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا دور کی بات ہے, تم اس کی طرف اسلحے کی نوک بھی نہیں کر سکتے. اسلام نے بتایا ہے, بڑی چھوٹی بات کرنے لگا ہوں لیکن اسلام کی عظمت کا آپ کو اعتراف ہوگا. اسلام تو اتنی تکلیف نہیں کسی کو دینا چاہتا, اسلام نے انسانیت سکھائی ہے. اسلام کہتا ہے تم 3 بندے بیٹھے ہو نا, 2 بندے کان میں بات نہ کرو, تیسرے کی دل آزاری ہوگی. 3 بندے بیٹھے ہو, 2 کان میں بات نہ کرو, تیسرے کی دل آزاری ہوگی. اسلام اتنا بڑا دین, اس نے انسانیت کا ادب احترام سکھایا. ہم کہتے ہیں نہیں, اللہ کی قسم دین اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب. یہ مجھے اور آپ کو دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے. بات انسانیت تو کرو, مذہب کی نہ کرو, تاکہ اسلام کی امتیازی حیثیت کو رگڑا لگایا جائے اور باقی ادیان کے برابر قرار دیا. میرے بھائیو یہ پڑھو, یہ سیکھو, لوگوں کو بتاؤ کہ نہیں, انسانیت سکھائی ہے تو اسلام نے. اسلام سے قبل کیا ہے, وہ ساری عربوں کی تاریخ, وہ رومیوں کی, وہ کیسر و کسرا کی تاریخ ذرا پڑھ کے دیکھیں اسلام سے قبل کیا تھا. میرا وہ موضوع نہیں ہے, ذرا پڑھ کے دیکھیں. اور آج آخری بات عرض کروں گا, بعین ہی کچھ وقت گزرے گا, آپ میں سے بڑے سلجھے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ, وقت گزرے گا نہیں, وہ کہنا شروع کر دیں گے میں نے اس دفعہ قربانی نہیں کی ہے, میں نے لوگوں کے لیے ایک واٹر کولر لگوایا ہے ٹھنڈے پانی کی. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ ملحد دین کی باتیں ہیں. یہ دین اسلام سکھاتا ہے کہ واٹر پمپ کب لگوا کے دینا ہے, واٹر کولر کب لگوا کے دینا ہے, قربانی کب کرنی ہے, نماز کب پڑھنی ہے. یہ سب کچھ کون بتاتا ہے؟ دین اسلام. تمہیں ماننا پڑے گا کہ انسانیت کا درس اسلام نے دیا ہے, اور اسلام برابر نہیں ہے, اسلام کی دنیا کے اندر ایک امتیازی حیثیت. آج ایک برا طبقہ ہے کہتا ہے فضول قربانیاں, جانور فضول ایسے ذبح کر ڈالتے ہو, کروڑوں جانور موت کے گھاٹ اتار دیتے ہو, اللہ کی مخلوق کا مذاق اڑاتے ہو, یہ کرتے ہو. یہ سارا ایک نظریہ پھیل رہا ہے. اور ایک بھائی کا جی آپ نے دیکھا ہوگا شاید سوشل میڈیا, میں مسلمان ہوں, اس دفعہ قربانی نہیں کی, میں نے ٹھنڈے پانی کا کولر لگوایا. قربانی سے انحراف, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. میرا رب قرآن میں حکم دیتا ہے تو نے قربانی کرنی ہے. یہ دین اسلام کو چھوڑ کے اپنی ذاتی عقل کے ساتھ چلنے والا ملحد کہتا ہے نہیں میں اس سال قربانی نہیں کروں گا, حیثیت ہے, سٹیٹس ہے, نہیں کروں گا, میں کولر لگواؤں گا. یہ ڈائریکٹ وہ نہیں کہتا میں اسلام کو نہیں مانتا. اور آج کل ہم ویسے ہی سارے عقل پرست ہیں, یار ہے نا مولوی, او میں فلانے تھا جمعہ پڑھیا ہی نا, او عجیب گل کردا ہے, میں او اتھے پڑھیا ہی نا تے او عجیب گل کردا ہے. اللہ کی قسم ہے صحیح وہ ہے جس کے پاس اللہ کے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے دلیل. آپ کو مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں عقل پرست ہوں, میری عقل نہیں مان رہی, میں کدھر جاؤں, میں بڑا ایجوکیٹڈ ہوں, پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رکھا ہے, پی ایچ ڈی کر رکھی ہے, میری بات مولوی تیری نہیں مانتی, لہذا میں ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ مولوی بھی کمزور ہے, آپ بھی کمزور ہیں. کس کے سامنے دلیل چاہیے بات کے لیے؟ دلیل کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے قرآن سے آئے گی, نبی کے فرمان سے آئے گی. اسلام کی ایک پرومیننٹ پوزیشن کیوں ہے؟
اسلام کی امتیازی حیثیت کیوں ہے، خصائص کیا، انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر بات کریں گے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد